ناظرین گرامی، سوال و جواب کے اہم شو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس کی طرف سے واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے نہایت ہی متبرک اور باعظمت مہینے میں واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہر اس شخص کے اوپر جو نصاب کا مالک ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور صدقہ فطر واجب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو روایتوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ صدقہ فطر ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت، بچہ، نابالغ بچہ یا بالغ بچہ یا آزاد یا غلام، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں واجب ہے؟ صدقہ فطر کو واجب کرنے کا مقصد شریعت نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ہم اور آپ یا انسان روزے کو رکھتا ہے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت اور انسانی کرتوت کے تقاضے کے بحق روزے کے اندر کچھ نہ کچھ بہرحال کمی آ جاتی ہے، لہذا اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اس کی کوتاہیوں کو اور اس کے روزے کو پاکیزہ بنانے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کے نظام کو لاگو کیا ہے۔ صدقہ فطر کے مقاصد کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کے مقاصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اور اس انسانیت کے روزے کی پاکیزگی کا یہ خاص مقصد صدقہ فطر ہے۔ یعنی جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ہمارا روزہ تمام خرافات سے، تمام لایانی باتوں سے اور تمام گناہوں سے ہمارا روزہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کے مقاصد کیا ہے کہ عید کے دن غریبوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور غریب لوگ بھی تمام عمرا کے ساتھ، تمام امیروں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ مل کر کے جو ہے عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہم سب کی خوشی میں خوشی بانٹتے ہیں اور خوش ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری اور آپ کی اور اس انسانیت کی جب آخری مرحلہ آتا ہے اور سکران کی جب کیفیت ہوتی ہے تو صدقہ فطر اس وقت بھی جو ہے سکران سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا ایک آخری سوال، صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ حدیث کے اندر بہت صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر انسانیت کے وسعت اور طاقت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ادنا درجے کا غریب ہے تو اس کے لیے پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مالدار ہے، اللہ نے ان کو حیثیت دیا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ گیہوں کا صدقہ فطر نہ نکال کر کے کم سے کم آپ یہ غور کریں کہ بازاروں میں 3 کلو 400 گرام چھوارے کی قیمت کیا ہے، 3 کلو 400 گرام جو کی قیمت کیا ہے، 3 کلو 400 گرام پنیر کی قیمت کیا ہے، اور 3 کلو 400 گرام کشمش کی قیمت کیا ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس سماج کے اندر ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا سے اچھا چاول کھائیں اور اچھا سے اچھا آٹا کھائیں تاکہ ہمارے گھر میں فائدہ ہو، یا پھر ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے ایک اچھا سے اچھا چاول بنا کر کے اور اس کا پلاؤ بنا کر کے پیش کیا جائے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے بھی وہی پسند کریں کہ تاکہ اچھا سے اچھا جو ہے ہم اس کو ادا کریں۔ یقیناً ایک بات تھوڑا سا اپنا کامن سینس لگانے کی یہ ہے کہ ہم اور آپ 30 روزہ رکھتے ہیں، اور 30 روزے کے اندر کیا میرا روزہ اتنا کمزور ہے کہ اس روزے کی پاکیزگی صرف 60 اور 70 روپے سے ہو جائے گا؟ لہذا سوچنے کی بات ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ گندم کی قیمت تو صرف ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مجبور ہیں، جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اور جو لوگ ہمارے سماج کے اندر اللہ نے حیثیت والا بنایا ہے، ان کو سب کچھ سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو کا ادا کریں، کشمش کا ادا کریں، پنیر کا ادا کریں، کھجور کا ادا کریں۔ تو لہٰذا ایسا اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے میں ہم سب کو دونا اور دوگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آج کا آخری سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آیا اس وقت سے لے کر عید گاہ جانے سے پہلے
عیدگاہ کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے صدقہ فطر کو ادا کر دینا ہے، ورنہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وسعت اور طاقت کے باوجود صدقہ فطر کو ادا نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔